بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ۔ یمن اور حبشہ کا بادشاہ ابراہہ تھا۔ اس نے شہر صنعا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے گرجا گھر میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں حج کا میلہ بھی ہوا کرے۔ عرب کے لوگ خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت شاق گزری۔ چنانچہ قریش کے قبیلے بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر صنعا کا سفر کیا اور ابراہہ کی گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب پاخانہ کر دیا اور اس کی در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ اس حرکت پر ابراہہ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی۔ ابراہہ اسی ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس کے لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیشرو ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابراہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبد المطلب جو ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں۔ آپ خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ آپ باروب اور نہایت باشکوہ آدمی تھے۔ وہ ابراہہ کے پاس آئے۔ ابراہہ نے ان کی تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا۔ آپ نے کہا، تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابراہہ نے کہا کہ مجھے تو تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس مقام ہے۔ آپ نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا اور صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اپنے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کعبہ کا جو مالک ہے وہ اس کی خود حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابراہہ نے ان کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ آپ نے قریش سے کہا، تم پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزیر ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابراہہ نے اگلی صبح اپنی فوج کو کعبہ مقدس پر دھاوا بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، مگر ان ہاتھیوں کا پیشرو محمود ہاتھی جو سب سے بڑا تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چلا۔ جس طرف اس کو چلاتے وہ چلتا، مگر جب کعبہ مکرمہ کی طرف اس کو چلاتے تو وہ بیٹھ جاتا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ یہ پرندے ابابیل پرندے تھے۔ ابابیل کے پرندوں نے ابراہہ کی فوجوں پر اس زور سے سنگے باری کی کہ ابراہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، لیکن کنکریاں جو چھوٹی چھوٹی تھی وہ قہر الہی کے پتھر تھے۔ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگریزے ہاتھی سواروں کے خود کو توڑ کر سروں سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے۔ ہر کنکری پر اس آدمی کا نام تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابراہہ کا پورا لشکر تباہ اور برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا، اس سال کو اہل عرب عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے۔ اس واقعے کے 50 روز کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتے ہوئے ایک سورت نازل فرمائی، جس سورت کا نام سورہ فیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا
تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی۔ میرے عزیز دوستوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی طرح خانہ کعبہ کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے۔ ماضی میں کافروں نے کعبہ کو شہید کرنے کی بہت کوششیں کی، لیکن وہ ناکام رہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے۔ جس طرح کوئی طاغونی طاقت قرآن مجید کو فنا نہیں کر سکتی، ویسے ہی کعبہ کو کوئی صفائی ہستی سے مٹا نہیں سکتا۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔